بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، ولایت ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر سے اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام آباد سینٹر سے پروگرامز لے کر۔ مختلف نوعیت اور مختلف مواقع کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ہم یہاں پر دعوت دیتے ہیں ایسے دانشوران معظم کو اور ایسے علماء کرام کو جو اپنے موضوع پر دسترس رکھتے ہیں، اور جب دینی موضوعات ہوتے ہیں تو یقیناً ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی تاریخ پر، سیرت پر، قرآن پر، یعنی دینی معارف پر گہری نظر ہو۔ آج بھی ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا سید محمد عدنان صاحب۔ آپ ایک فاضل شخصیت ہیں اور تاریخ پر، سیرت پر عبور رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام کے ایام گزرے۔ 11 ذی القعدہ کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی طرح 23 ذی القعدہ کو آپ کی شہادت کے ایام ہیں۔ تو گویا یہ مہینہ جو ذی القعدہ کا ہے، یہ ہمیں امام رضا علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے اس سے قبل بھی پروگرام کیے امام رضا علیہ السلام پر، اور آج بھی گفتگو کا محور و مرکز آپ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ جناب مولانا، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر امام رضا علیہ السلام کے فضائل اور ایسی شخصیت کہ جن کو شہنشاہ عرب و عجم کہا گیا، اور جن کو دنیا کے تمام مکاتب مانتے ہیں، اور آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ کا روزہ اگر دیکھیں تو ہر وقت شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اس طرح 24 گھنٹے رش رہتا ہو کہ جالی تک پہنچنا مشکل ہو۔ اب مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں ہارون رشید، ان کے کالم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی فنکشنل بلڈنگ ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ شاید کوئی اور بھی بلڈنگز ہو اتنی بڑی، لیکن جو روضہ امام رضا علیہ السلام ہے، فنکشنل حالت میں اتنی بڑی دنیا میں کوئی بلڈنگ نہیں، اور یہ تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اتنے وزٹرز اور اتنے زیارت کرنے والے جو آپ کی کہ روضہ مبارک پہ تشریف لاتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا روزہ نہیں ہوگا۔ باقی ائمہ علیہ السلام ختم مرتبت کی ذات ظاہر ہے آپ سے زیادہ شان رکھتی ہے مولا کائنات کی، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے بہت سے لوگ یہیں پر آتے ہیں۔ فرمائیے قبلہ، اللہ نے اپنے قرآن کریم میں اس خانوادے کا ذکر بڑے عجیب انداز میں کیا۔ ایک شخص مولا صادق علیہ محمد کے سامنے قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا، اور وہ سورہ توبہ کی یہ آیہ کریمہ پڑھ رہا تھا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم منہا اربعۃ حرم۔ جب اس نے کلمات الہیہ کی تلاوت کی اور یہ الفاظ مولا کے گوش مبارک سے ٹکرائے، مولانا سے مخاطب کیا اور کہا بندے خدا، کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ کلام الہی میں تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو نے کہا کہ مولانا سیدھی سادھی بات، اللہ فرما رہا ہے کہ مہینے 12 ہیں، جب سے میں نے زمین و آسمان خلق کیے، 4 دن حرمت والے ہیں، یہی دینی محکم۔ اچھا، یہ ہے قرآن کا ظاہر جو اس نے سمجھا۔ بالکل صحیح۔ جو قرآن کے حقیقی مفسر اور حقیقی معلم ہیں تو وہ وہی خاندان اہل بیت ہے، کیونکہ قرآن ان کے گھر میں اترا، اور اہل خانہ کو، صاحب خانہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ واہ واہ۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہاں اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو خلق کیا، تب سے اس نے فیصلہ یہ رکھا ہے کہ امام 12 ہوں گے۔ واہ واہ۔ اس نے کہا کہ مولا مان لی آپ کی بات کہ امام 12 ہوں گے، مجھے ذرا سمجھائیے یہ کیسے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تم ظاہر کو دیکھو، آیت کیا کہتی ہے کہ مہینے 12 ہیں، 4 حرمت والے ہیں، یہی دین محکم ہے۔ اب پوری دنیا پہ نگاہ دوڑاؤ، تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو مہینوں کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ ہر کسی کو پتہ ہے اسلامی پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد امام ہے جن کی معرفت دین محکم۔ اس نے کہا کہ مولا یہ کہیں کہ یہ جو اربعۃ الحرم ہیں، یہ جو 4 حرمت والے ہیں، یہ کس حساب سے ہیں؟
میرے مولا نے فرمایا کہ ائمہ میں جو 4 امام اللہ علی العظیم کے ہم نام ہیں، وہ ان میں خدا کے ہم نام ہونے کے حساب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلے مولا امیر المومنین ہیں، پھر سید الساجدین ہیں، پھر سرکار رضا ہیں، اور پھر امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ پھر اللہ نے ان کو شہر کیوں کہا، سیدھا سیدھا امام کر دیتا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ لشہرتہم فی السماء، چونکہ آسمانوں کی میں ان کی شہرت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے انہیں شہر سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں شہر سے مراد ان کی شہرت ہے کہ آسمانوں میں اللہ نے انہیں خوب عزت و افضائی عطا فرمائی ہے، بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جس امام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی محفل ہے، میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند ہیں، اور میرے مولا وہ امام ہے کہ آپ کی آمد سے 15 روز پہلے صادق آل محمد دنیا سے گئے، اور جب یہ علم کا باب بظاہر بند ہونے جا رہا تھا تو اس نے حسرت کی کہ کاش کہ میں اپنی زندگی میں رضا کا دیدار کر لیتا۔ امام رضا علیہ السلام کی دیدار کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ شخصیات کو اپنے رسول کی شبیہ اشبہ بنایا۔ ویسے تو مولا امیر بھی رسول خدا کی شبیہ ہیں، مولا حسن بھی رسول خدا کی، لیکن خصوصیت کے ساتھ جنہیں رسول اللہ کی شبیہ کہا گیا وہ مولا حسین ہیں، جناب سیدہ ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں، اور والی مشہد جن کا آج ہم ذکر سبحان اللہ۔ تو امام صادق نے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنی زندگی میں رضا کا دیدار کر لیتا۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ تو یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جو امام صادق علیہ السلام ہیں کہ علوم کا خزانہ جنہوں نے بہایا، وہ بھی خواہش کر رہے ہیں ان کی زیارت کی، ان کو دیکھنے کی۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب عالم آل محمد بھی ہے، تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ائمہ طاہرین یا معصومین، چہاردہ معصومین، سب کے سب عالم ہیں، اور علم بھی ایسا کہ پھر دنیا کا کوئی اور شخص یا کوئی اور موجود علم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک تو مولا علی علیہ السلام کو خصوصیت حاصل ہے کہ انہیں در مدینہ علم کہا گیا، اور ایک پھر تمام القابات میں سے امام رضا علیہ السلام کا لقب ملتا ہے کہ آپ عالم آل محمد ہے۔ اس کا کوئی فلسفہ یا اس کی کوئی وجہ بیان؟ بہت اچھا، آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ کرائی میری، کہ ویسے تو ہم دیکھ رہے تو 14 کے 14 معصومین سچے ہیں، لیکن رسول خدا کو امام صادق علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ صادق کہا گیا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ائمہ کے مختلف اوصاف جو گنوائے گئے، ویسے تو یہ سارے کے سارے محمد ہیں، لیکن کسی کا خصوصیت کے ساتھ علم کے ساتھ ذکر ہوا، کسی کا خصوصیت کے ساتھ عبادت کے ساتھ ذکر ہوا، کسی کا خصوصیت کے ساتھ تقرب الہی کے ساتھ ذکر ہوا، کسی نے خصوصیت کے ساتھ خدا کی توحید منوائی، کسی نے خصوصیت کے ساتھ تبلیغ کی اور بندوں کو تزکیہ نفس کی طرف متوجہ کیا۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کا جو لقب ہے عالم آل محمد، اس بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حجت میں اور بندے میں فرق تھوڑا سا ہے۔ بندہ وہ ہے کہ جو اگر اسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنے سے شرمائے نہ، اور حجت وہ ہوتی ہے کہ جس کی زبان پر لا ادری آئے نہ، کہ میں جانتا نہیں، ایسا لفظ نہ آئے۔ جی یعنی اگر بندہ کہے کہ میں نہیں جانتا تو اس کی بڑی دیانتداری ہے، بجائے اس کے کہ وہ اوٹ پٹانگ اپنی جہالت جھاڑ دے اور اس کی وجہ سے کوئی فتنہ پھیل دے، تو اسی لحاظ سے کہتے کہ لا علم لنا، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے کہہ دیا تو اسے ہچکچانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں پتہ تو انسان سیکھنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ تو لیکن حجت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی موڑ پر کسی مقام پر اسے ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ کہے۔ تو یہ تو سارے ہی حجت خدا ہیں، امام اول سے لے کر امام آخر تک۔ جی لیکن امام رضا علیہ السلام کو پھر وہی میں کہوں گا کہ وہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کو عالم آل محمد کہا گیا، اور جس طرح واقعاً آپ نے اپنی
مدینہ کے جب آپ مدینہ میں فروکش تھے، مدینہ میں آپ تشریف رکھتے تھے، اس وقت جس طرح سے علم کے سمندر بہائے اور آپ کے شاگردان آپ سے استفادہ کرتے تھے، اس طرح جب آپ مشہد میں تشریف لائے تو وہاں پر بھی آپ کے علم کی کیا شان تھی، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے؟ قبلہ محترم، بات یہ ہے کہ جب میرے مولا اس سفر پہ آئے تو کتابوں میں ملتا ہے کہ 24,000 محدثین مولا کے پاس اکٹھے ہوئے، اور مولا نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی، اور نہ صرف حدیث بیان کی بلکہ 2 جملوں میں خلق خدا کو فرق سمجھایا اور اصل اور نقل میں تمیز عطا کی۔ میرے مولا نے کیا فرمایا کہ سلسلہ الذہب اس حدیث کو کہا جاتا ہے، بالکل، بڑی بہت معروف، بہت معروف، اور حتیٰ کہ اہل سنت علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں جن مبارک واسطوں کا ذکر ہوا ہے، اگر یہ واسطے کسی مجنون پر پڑے جائیں تو وہ شفا یاب ہو جائے، یعنی امام رضا علیہ السلام سے لے کے اور ختم مرتبت تک، اور پھر وہ جبرائیل اور اللہ تک، اگر کسی برس زدہ پہ پڑے جائیں تو اس کا برس ٹھیک ہو جائے، کوئی کوڑ کا مریض ہو تو اس کو شفا ہو جائے، اگر یہ سلسلے پڑھے جائیں ایمان و عقیدے کے ساتھ۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے، ان سے بیان کیا ان کے بابا نے، تا سلسلہ پہنچایا رسول خدا تک، اور رسول خدا سے واسطہ بنایا جبرائیل کو، اور آگے ڈائریکٹ اللہ۔ تو حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذاب، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے اس قلعے میں آ گیا اس نے میرے عذاب سے امان پا لیا۔ اب جب سب بندوں نے حدیث سنی تو وہ خوش ہو گئے، ان کے چہروں پر مسرت کی ایک لہر دوڑ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں لوگ تھے جی، اور 24,000 مرد، جی، اور محدثین 24,000 جیسے آپ بتا رہے ہیں، اور پن ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں کہ ایک پن بھی گرے تو اس کی آواز بھی آئے، تو قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور 24,000 محدثین اس ایک حدیث کو لکھ رہے تھے، اور پھر اسی شاندار سلسلے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور عالم اسلام کا علم کی فضیلت کے حوالے سے اور عالم اسلام کی جو ایک شان ہے علمی، اس حوالے سے واقعہ تاریخ میں بہت ہی تقدس کے ساتھ اور بہت ہی والہانہ پن کے ساتھ اور بہت ہی ایک علمی شان کے ساتھ لکھا گیا ہے یہ واقعہ۔ بے شک جب میرے مولا حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ بڑی آسان سی ایک ہمارے پاس راہ آ گئی ہے، انتہائی قیمتی اور اکسیر نسخہ آ گیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے اور اللہ کے غضب سے مان پائیں۔ ماشاء اللہ، ان کا یہ سمجھنا تھا۔ تو حجت خدا تو وہ ہوتی ہے کہ سلمان چونٹی کے نیچے سے آواز سن لیتا ہے، یہ تو فخر سلیمان، یہ تو ضمائر کو جانتے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا بے شرط ہا و شروط ہا، یاد رکھیے کہ اس لا الہ الا اللہ پہ ایمان کی بھی شرط ہے، فقط زبانی اقرار شرط نہیں ہے، زبانی اقرار کافی نہیں ہے، اس پر ایمان کی بھی شرط ہے، اور اس کی کچھ اور بھی شروط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں رضا بھی اس لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک ہوں۔ یعنی امامت سے استفادہ کرنا، حجت کو ماننا، اور ان کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ بھی نجات کی شرائط میں سے ایک شرط۔ جہاں مولا کی جو یہ حدیث ہے، رسول اللہ کی اس حدیث کے ساتھ گہرا ٹچ رکھتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اس کی موت کفر کی موت ہے، اور یہ بھی ایک تمام مکاتب فکر کی متفقہ حدیث ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم علم ظاہری معلومات کو کہتے ہیں، بلکہ علم ظاہری معلومات کا نام نہیں۔ میرے مولا میر فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں کہ لیس العلم بتکثر التعلم، علم زیادہ پڑھ لکھ لینے کا نام ہے، بل علم نور یقذفہ اللہ فی قلب، سبحان اللہ، بلکہ علم تو خدا کا ایک نور ہے، وہ جس کے دل میں چاہتا ہے نور کا القاء کرتا ہے۔ یہ جدید دور میں جو آپ نے بھی فرمایا نا، جدید دور میں بھی یہ بڑی بحث ہوتی ہے، اسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، تو بہت سے دانشور یہ بتاتے ہیں
کہ دیکھیے انفارمیشن اور چیز ہے اور نالج اور چیز ہے. انفارمیشن تو جسٹ معلومات ہیں جیسے آپ نے حدیث سنا دی، لیکن جو علم ہے وہ گہری چیز ہے. وہ انسان کی جب تک وہ معلومات ذات کا حصہ نہ بنے، اور ذات کا حصہ بننے سے مراد ہے کہ وہ عمل کی صورت میں ظہور پذیر نہ ہو، تو وہ انفارمیشن ہی رہتی ہیں. علم تبھی ہوگا جب وہ انسان کی ذات کا حصہ بنے گا، اور وہ علم انسان میں متانت پیدا کرے گا، سنجیدگی پیدا کرے گا، شائستگی پیدا کرے گا، تہذیب پیدا کرے گا، اور دوسروں تک علم کو فائدہ پہنچانے، علم کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی قابلیت پیدا کرے گا. تب وہ علم کہلائے گا، ورنہ جسٹ ایک معلومات ہے. جی جی. یہاں پر میرے مولا صادق علیہ محمد کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ علم وہ ہے کہ جو آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. بالکل صحیح. آپ نے علم پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا تو یہ آپ کا علم ہے. تو میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ من عامل بما علم علمہ اللہ بما لم یعلم، جو بندہ اپنے پڑھے ہوئے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ علم بھی عطا کرتا تھا جو پہلے اس کے پاس نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. ہی نہیں اس کے علم میں اور ترقی ہوتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک بڑا مشہور قول ہے کہ جب کسی انسان کے پاس علم آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے. اگر انسان یا وہ عمل لبیک نہیں کہتا تو پھر علم جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ اب موجودہ دور کا مولانا صاحب، آپ نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم نقطہ اجاگر کیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر تمام احباب کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے. موجودہ دنیا میں یہ ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ موبائل فون ہے، آئی پیڈ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ معلومات کا خزانہ ہے. لیکن بات یہ کہ وہ معلومات یہیں تک محدود رہیں گی. ایک کلک کے ذریعے آپ معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بنائیں گے اور اس سے دنیا کو استفادہ نہیں دیں گے تو وہ معلومات جو ہیں وہ بیکار رہیں گی اور وہ علم نہیں کہلا پائیں گی. یہ موجودہ دور کا ایک المیہ بھی ہے کہ معلومات بہت ہو گئی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس میں سنجیدگی اور گہرائی نہیں ہے. جی اللہ، میں یہی عرض کر رہا ہوں اور اپنی عمل تک، اپنے جوانوں تک یہ میسج پہنچانے کے لیے آپ کے توجہ کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم عمل سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. ہمارے پاس معلومات جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں، ہم اتنا عمل کو حقیر سمجھ رہے ہیں، عمل کو ترک کرتے جا رہے ہیں. جبکہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا علم ہمارے کسی کام نہیں. جی، وہ بلکہ میں ایک دانشور کی تعریف پڑھ رہا تھا جو اس نے علم کی کہ نالج از ایکشن، یعنی اگر آپ کے پاس جو معلومات ہیں تو انفارمیشن ان ایکشن از نالج، یعنی جو معلومات ہیں وہ جب روبہ عمل آ رہی ہیں تو پھر وہ علم کہلاتے ہیں. تو جدید دور کی ڈیفینیشن بھی ہے یہ. تو جی علم جیسے جیسے انسان علم پر عمل کرتا ہے اس کے اندر معرفت اطلاعیہ میں اضافہ ہوتا ہے. اور علم وہی ہوتا ہے جو انسان کو اس کے بنانے والے کے قریب کرے. واہ واہ واہ. وہ علم نہیں جو اس کو خلاق عالم سے دور کر دے. اچھا، یہ جو آپ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں نا، پہلے آپ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا علم اور معلومات کے فرق کا، اور اب آپ نے ایک اور بہت ضروری نقطہ اٹھا دیا ہے کہ اور یہ بھی موجودہ دور کا کرائسس ہے کہ انسان کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت بھول گئی ہے. اور آئیڈینٹی کرائسس، شناخت کا کرائسس، اور اپنی ذات کا کرائسس، اور معاشرے کا کرائسس جس کو بیگانگی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو گئے. اس پہ ہم انشاءاللہ آپ سے ایک علیحدہ پروگرام کریں گے کہ کس طرح انسان اپنی تنہائی کو، اپنی بیگانگیت کو، اور یہ جو کرائسس ہے آئیڈینٹی کا، شناخت کا، اس کو معرفت الہی سے بریچ کر سکتا ہے. میں امام رضا علیہ السلام کی سیرت کی جانب واپس آنا چاہوں گا. آپ نیشا پور پہنچے. اچھا، آپ بھی شاید گئے ہوں، یقیناً میں بھی نیشا پور گیا ہوں. تو ابھی بھی اس شہر میں ایک روحانیت اور وہ ایک خوبصورت فضا موجود ہے، اور ایک علمی جس کو کہتے ہیں کہ وجاہت، اس یعنی علمی گہرائی یا وہ ایک تاثر ابھی بھی نظر آتا ہے. تو وہ اس وقت مرکز تھا علم کا، تو بڑی دور دور سے لوگ وہاں پر آتے تھے. تو امام رضا علیہ السلام نے نیشا پور میں اور پھر طوس میں اپنے قیام کے دوران کس طرح علم پھیلایا، اس کو آپ ہمیں سرکار نے وہاں پر موجود کچھ طلباء تیار کیے، ان کو احادیث سے سکھلائیں، اور ان کے
کچھ ایسے تھے کہ ان کو سرکار نے اپنے اخلاق سے علم کی طرف متوجہ کیا. مثلا میرے مولا نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا اور میرے مولا قریب گئے تو وہ استقبال کے لیے اٹھنے لگا، تو مولا نے کہا کہ نہیں، رزق الہی کا احترام کرو. اچھا، میرے مولا کی جو کرامات ہیں، جو سرکار کا عمل کا پہلو ہے، وہ بڑا قابل توجہ ہے. میرے مولا کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے معبود کے وقت کے حضور ہمیشہ اکثر طور پر سر بسنود رہتے ہیں. یاسر بیان کرتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے مولا صبح کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھتے اور یہ سلسلہ ظہر کی نماز تک باقی رہتا. اور یہاں سے میں سمجھ آتی ہے کہ اگر ظہر کی نماز واجب نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تسلسل سرکار کا عبادت آگے چلتا. یہ تو ائمہ علیہ السلام کی خصوصیت رہی ہے، مولا علی سے لے کے اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کہ آپ عبادت کے وقت جو خضوع و خشوع ہوتا تھا، جو حال ہے وہ کاش کہ ہم اس کا عشر رشید بہت معمولی اس کا حصہ بھی حاصل کر سکیں. تمام ائمہ کی سیرت ہم آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جب وہ وضو کر رہے ہوتے تھے تو ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، لرزنے لگتے تھے. جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا چہرہ اس قدر اس میں تغیر کیوں آ گیا ہے، تو آپ فرماتے تھے تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کس ہستی کے حضور حاضر ہونے والے ہیں اور کون سی ہستی ہے کہ جو اس کائنات کی مالک ہے اور ہم اب اس کا سامنا کرنے والے ہیں. تو یہ تو تمام ائمہ تابعین کا ایک جی. میرے مولا نے جہاں نماز اور اس قسم کی عبادت، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ترغیب دلائی. ایک دفعہ میرے مولا نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان راہ خدا میں لٹا دیا، تو وہاں پر موجود صاحب نے کہا کہ مولا یہ تو خسارے کی بات ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ نہیں، خسارے کی بات نہیں ہے، اللہ ایک کے بجائے 10 دیتا ہے، تو یہ خسارہ نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے. اور دوسرا ہم ایک نقطہ لے کر چل رہے تھے، علم کی حقیقت کیا ہے، تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ علم معلومات سے عمل میں ڈھلتا ہے، اور جب عمل سے ایک تسلسل کے ساتھ ارتقاء کی منزل پر پہنچتا ہے تو انسان کا باطن آہستہ آہستہ منور ہونے لگتا ہے. جب انسان کا باطن، انسان کا قلب، انسان کا اندر منور ہوتا ہے تو پھر وہ تجلیات الہیہ کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثلا امام رضا علیہ السلام کا دور تھا اور دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس رسالت مآب کے 8 بال ہیں. تو اب وہاں پر کوئی ایسا نہ تھا کہ جو تصدیق کرے کہ کون سے رسول اللہ کے بال ہیں، آیا رسول اللہ کے بال ہیں یا نہیں ہیں، یا ہیں تو ان میں کتنے ہیں. تو بالآخر وہیں پر آیا جہاں پر مشکل وقت میں حکومتیں ماتھے کے بل کرتی تھیں. آئے اپنے وقت کے علی کی خدمت میں اور کہا کہ ابن رسول اللہ مسئلہ درپیش ہے کہ ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے. میرے مولا تشریف لائے اور اسے کہا کہ بندہ خدا تو نے دعویٰ کیا ہے کہ تیرے پاس رسالت مآب کے بال ہیں، تو سامنے کر. جب اس نے رسالت مآب کے بال دکھائے، سامنے کیے، تو میرے مولا نے ان میں سے 3 بال چن کر الگ رکھ دیے اور 5 بال چن کر الگ رکھ دیے. فرمایا یہ 3 میرے نانا کے بال ہیں اور یہ 5 میرے نانا کے بال نہیں. میں کہا کہ آپ کو کیسے خبر ہے کہ یہ آپ کے نانا کے بال ہیں اور یہ آپ کے نانا کے بال ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ ہماری اور ہمارے نانا کی جنس ایک ہے. واہ واہ. ہم ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر حجت تمام کرنے لگا ہوں، میرے سامنے آگ لاؤ تاکہ میں تمہیں دلیل پیش کروں کہ کون سے میرے نانا کے بال ہیں اور کون سے دوسرے بال ہیں. میرے مولا نے جب وہ آگ لائی گئی تو رسالت مآب کے بال رکھے تو آگ نے اسے چھوا بھی نہیں. پھر سرکار نے رسالت مآب کے 3 بال ہٹائے اور وہ 5 بال ابھی آگ میں پہنچے ہی نہ تھے کہ ان کا وجود اب فضا میں اڑ گیا. اچھا، اب ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ کم ہوتا جا رہا ہے تو ایک بڑی اہم آپ کی سیرت
کی بات یا پہلو وہ ولی عہدی کا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کہ آپ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، اس پہ ہم نے بہت سی بات پہلے بھی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ یہ امام رضا علیہ السلام کی اپنی رضا سے نہیں تھا، یہ بالکل ایسے ہی ایک جبر تھا آپ پہ، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کچھ روایات کے مطابق 14 سال قید رکھا، کچھ روایات کے مطابق کم، تو وہ بھی جبر تھا، اور یہ ولی عہدی بھی اسی قید کی طرح تھی۔ لیکن آپ نے اس ولی عہدی میں بھی دنیا کو یہ دکھایا کہ اگر انسان کو بظاہر طاقت بھی مل جائے یا اس کا ایک عظیم الشان مرتبہ ہو جائے تو اس وقت بھی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ عابدین صاحب، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا امتحان لیتا ہے، صحیح، تو جس مخلوق کا رینک جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اور محمد والے محمد چونکہ خلق خدا میں سب سے افضل ترین ہے، تو ان کا امتحان بہت بڑا۔ فرض کرے کہ ایک جگہ ایک بہت بڑا عالم موجود ہو اور اس کو چھوڑ کر جو حالات سے استفادہ کیا جا رہا ہو، بلکہ جہالت خریدی جا رہی ہو، تو یہ اس عالم کے حق میں ظلم ہے۔ بالکل صحیح، اور اس کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ جی، اور اس عالم کی آزمائش ہے۔ اب دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حجت خدا، مقصد کیا ہے؟ امت کی رہبری کرنا، امت کی ہدایت کرنا، لیکن امت نے ستم کیا، سرکار کو قید کر دی۔ لیکن یہ چونکہ ارادہ الہیہ کے خلاف تو نہیں تھا نا، رب کریم تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ان کے ارادے کو فاسد کر دیتا، لیکن اس میں آزمائش کے طور پر کہ یہ اس آزمائش سے گزرے۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہی آزمائش ایک سلسلہ چلا، جی ایک اور طریقے سے تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ جو میرے مولا نے پھر اس کو، چونکہ حجت خدا تو الحمدللہ خدا سے فیض لے کر اپنا ایک سلسلہ چلا رہی ہوتی ہے، تو اب جہاں تک یہ سلسلہ ولی عہدی کا ہے، اس میں ہے کہ ہم نے کہا کہ حجت خدا کی آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں، اور ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات ہم عام بندوں کی مثلا رسول خدا نے جن کافروں سے ستم سہے، اور جب رسول خدا نے صلح حدیبیہ کیا، اب جو شرائط تھیں ان کا زیادہ حصہ مشرکین اور کفار کے حق میں تھا بظاہر، تو رسول اللہ نے پھر بھی مصالحت کی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ان جنحوا الی السلم فاجنح لها، کہ اگر وہ صلح چاہیں تو آپ صلح کر دیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اپنے وقت کے حاکم کے ساتھ جو مصالحت کی، تو مقصد یہ تھا کہ امت کی اصلاح، نہ کہ یہ کہ امام علیہ السلام نے کسی باطل کو یا رسول اللہ نے کسی غلط کو صحیح فرض کر لیا تھا۔ ایسے ہی امام رضا علیہ السلام نے جب اس ولی عہدی کو قبول کیا تو فرمایا کہ میرا معاملہ بھی ایسی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر ہونے کا منصب قبول کیا اور ایک غیر خدا کی پرستی کرنے والے بادشاہ کے ماتحت کام کیا، حالانکہ وہ اس کے لیے راضی نہ تھے، لیکن خلق خدا کی فلاح اس میں تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا، اور میں نے بھی اسی مصلحت کے پیش نظر یہ ولی عہدی قبول کی تاکہ میں اس ذریعے سے خلق خدا کے امور کو بہتر کر جی مولانا صاحب بہت شکریہ۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے ابواب تو اتنے زیادہ ہیں، سیرت کے پہلو اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ ہم سب کو اجاگر کر سکیں، لیکن اس مختصر سے پروگرام میں آپ نے ان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بےحد کرم کیا، ہمیں 14 معصومین عطا کیے ہیں، ہمیں 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام عطا کیے ہیں، ہر ایک کی سیرت ہمارے لیے ایک روشن باب ہے۔ آپ دنیا کی کوئی مشکل ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی صورتحال ہو، اگر ہمیں 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اور ختمی مرتبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کی معرفت حاصل ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ہر مسئلے کا حل اس سیرت میں مل جائے گا، کیونکہ خداوند قدوس کا 14 معصومین کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کی سیرت ہمارے سامنے ہو، وہ دنیا میں آ کے علم کی روشنی پھیلائیں اور عمل کی شمع جلائیں، اور جہاں جہاں ہمیں زندگی اور زیست گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہو ان کی سیرت سے ہمیں مل جائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، آج دنیا میں علم کی ترسیل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس نیٹ بھی موجود ہے، ہمارے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، اور
آن لائن اب تو مجالس اور محافل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، یہ تمام سہولیات ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں، معرفت حاصل کریں اور پھر اپنے کرداروں کو جگمگائیں۔ اسی میں دنیا کی ہمیں دنیا کا فائدہ بھی ہے اور اخروی نجات بھی اسی میں مضمر ہے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔